چٹیاں داڑیاں والے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا تانوں موت دے SMS پہ آندے نے تانوں موت دے میسج پہ آندے نے 70 سال دا بابا اپنے گریبان تے نظر پا کے سوچے کوئی ایک سجدہ ایڈا لمبا ہے گا کوئی ایک سجدہ جو اللہ کے حضور اتنا لمبا کیا ہو کہ سجدے میں گر گئے ہو تے گھر والے آکھیا ہوئے کہ ابا جی فوت نہیں ہو گئے بیوی نے آکھا ہے کہ میرا خامد دنیا تو ٹوٹ نہیں گیا ہے کوئی سجدہ کوئی نہیں ایک سجدہ بھی 70 سال کی نمازوں میں ہمارے پاس نہیں ہے دنیا تے عبادت کرنا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنے جانا درا اے کچھ بھی نہیں پہچانا اے دنیا کچھ بھی نہیں اے شراباں دے چھلکتے یہ شرابوں کے چھلکتے ہوئے جاؤ یہ بطار حسن کا حسن اور یہ رنگین شامیں یہ کچھ نہیں ہے یہ مٹیارہ تے کڑیاں جنہ دے پیچھے لگ کے تو اپنی جوانیاں پیا رولنے جوانا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب دھوکا ہے یہ سب دنیا دا فراڈ ہے یہ سب میرے تیرے امتحان واسطے ہے رات مالک نے پیدا اس واسطے کیتا ہے آوی میں نے پتہ نہیں کہیں دی سمجھ نہیں آدھی اے جی میں نماز پڑھن چاہتا پر میں نے مجبوری سی میں جمعہ تے پڑھا پر میں نے مجبوری سی میں ترجمہ تے قرآن دا پڑھا پر میں نے مجبوری سی میں داڑھی تے رکھا پر میں نے مجبوری کاری مجبوری بھائی اللہ کے حکم کے بعد بھی کوئی مجبوری ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مر گیا مزدوری کردہ گھر دی روٹی پوری کردہ انہیں بھی تے مر جانا ہے جو اعلان ضروری کردہ تے سنگ مرمر کاتب لکھدا مویاں دی مشہوری کردہ مرلے کھو کے حج نو جائیے مالک نہیں منظوری کردہ قرآن کریم دی جو آئے مبارکہ مجھے حصہ میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کر چکے ہاں یہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 102 ہے آیت نمبر 201 ہے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر دنیا اور آخرت دی کامیابی دی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ کی زمین تے آن والے ہر انسان واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی اینی ضروری ہے جنہ انسان لئے ساہ لینا ضروری ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز نو جانتے ہی نہیں اور بہت سارے ایسے نے جڑے جاننا چاہتے ہیں
آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ اسی بات تے غور کرنا ہے کہ اسی دنیا اور آخرت دی کامیابی کیویں حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے دو گلاں سمجھنیاں بڑی ضروری نے۔ نمبر ایک، اسی دنیا تے کی لین آئے ہاں تے آخرت وچ کی لین جانا ہے۔ بس ایک کامن جی بات سمجھ لو کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور آخرت میں کس لیے جائیں گے، بس اے دو گلا سمجھیں۔ سب تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اسی دنیا تے کی لینا ہے۔ اس وقت اللہ دی زمین پہ 8 ارب انسان ہے، 8 بلین۔ انہاں وچوں بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہاں دی زندگی دا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی گول آف لائف ہی نہیں۔ جنگلاں چ رہ، جنگلاں چ پڑے، جنگلاں چ جوان ہوئے، جنگلاں چ بوڑھے ہو گئے اور جنگلاں چ مر گئے۔ اور اکثر لوگ ایسے بھی نے اللہ دی زمین تے کہ جنہاں نے اپنا گول آف لائف، اپنی زندگی دا مقصد خود ہی اپنے کول بنا لے۔ ایسا زندگی دا ٹارگٹ جدا کوئی پرپس نہیں، جدا کوئی مقصد نہیں۔ پیسہ 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 پیسہ، آئے پیسے نہیں ہاں، گھروں پیسے نہیں نکلنے ہاں، واپس پیسے نہیں جانے ہاں، کاروبار پیسے نہیں کرنے ہاں، جوان پیسے نہیں ہو رہے ہاں، پیسہ بس، اور کوئی مقصد۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی نے کہ جنہاں نوں اپنی زندگی دے مقصد دا تے پتہ ہے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے، لیکن وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، بلائنڈلی فالوئنگ کر رہے ہیں۔ ویکھیا ماں باپ نوں بتاں دی پوجا کردیاں نوں بھی کیتی جا رہی، ویکھیا ماں باپ نوں قبراں پوجدیاں نوں پوجی جا رہی، ویکھیا ماں باپ نوں غیر اللہ دی پوجا کردیاں کیتی جا رہی، کردے ہی مر گئے۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اللہ کی زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ کیویں وہ بڑا ہوندا ہے، ماں باپ کو ویکھدا جڑے مذہب تے ماں باپ نے وہ دے او یمجسانہ، یا اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وہ بڑا ہوندا ہے بیٹا میرے ماں باپ اگ دی پوجا کردے ہیں، وہ بھی کر لگے۔ او ینصرانہ، یا ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ جڑے مذہب تے ماں پیو نے، جڑے مذہب تے لوکاں نوں ویکھدا وہ نہیں لگا ہے، ادا دھند پیروی کر۔ اور اللہ کی زمین تے بہت سارے لوگ ایسے بھی نے کہ جنہاں نوں اپنی زندگی دے مقصد دا بھی پتہ ہے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آیا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اسی دنیا تے اللہ دی عبادت لئی آیا۔ اور انہاں لوگاں نوں مسلمان کہا جاتا ہے جنہاں دی تعداد اس وقت اللہ کی زمین تے تقریباً 2 بلین 2 ارب مسلمان۔ مسلم جانتے ہیں کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی عبادت اللہ دی کرنے واسطے آئے، لیکن انہاں وچ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ اللہ دی عبادت دی روٹین نوں، وہ دی عبادت دے طور تے طریقے تو واقف نہیں، کیویں کرنی،
ہوئے گی تے کیڑی نہیں ہوئے گی، اس چیز کا پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اکثر مسلمان۔ جنہیں بندیاں کا پیچھے میں ذکر کیتا ہے، جنہیں گروہ جتنے طبقات کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، یہ سب کے سب اس وقت تک دنیا میں ناکام رہیں گے جب تک یہ اپنے دنیا کے اوپر آنے کا مقصد اس سے نہیں پوچھیں گے جس نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سانو دنیا سے کنے کلایا؟ ساڈا خالق کون ہے؟ اللہ۔ خالق کا مطلب بنانے والا، موجد، اللہ نے سانو بنایا۔ جی کوئی انجینئر مشینری بنا ہے، پیچیدہ مشینری، کمپلیکیٹڈ مشینری تیار کرتا ہے، ایسی مشینری کہ جنہوں چلان کا عام بندے پتہ ہی نہیں، وہ پھر نال ایک کتاب چ لکھتا ہے بھی ایویں نہیں چھیڑیا جی نا، یہ بڑی خاص مشینری ہے، یہ چلان کا طریقہ ہے میں لکھیا ہے، یہ تو پڑھ لو جی چلانا۔ اللہ پاک نے ایک انسان ہے جی سمجھ لو جی مشین بنائی، تے اللہ پاک نے بنا کے تے نال بھی ہدایت نامہ اتاریا بھی یہ چلان کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں چلنا۔ اور ہر دور دے انسان واسطے الگ الگ ہدایت نامہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہم نے ہر دور کا ہدایت نامہ الگ الگ اتارا، ہر دور دے انسان واسطے الگ کتاب۔ اور اے دور چل رہا ہے، اس دور دے انسان واسطے جڑا ہدایت نامہ ہے وہ اے ہدایت نامہ ان کی کہتے ہیں اے قرآن پاک۔ اے اس دور دے انسان دی مشینری نو چلان دا ہدایت نامہ ہے۔ اینج لکھا ہے کہ ہم نے انسان کو کس لیے بنایا، مقصد کیا ہے۔ 27واں پارہ ہے سورہ ذاریات، آیت نمبر 56، اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں سی جنانوں تے انسانانوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں جنانوں، والانسا اور انسانوں پیدا کیتا ہے، الا مگر لیعبدون، اپنی عبادت واسطے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے مینوں تے تانوں انسانوں تے جنانوں صرف اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے۔ جڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کردا وہ خوش نہ ہوئے، جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا اور راضی نہ ہوئے، جڑا بندہ اللہ پاک دے در تے سجدہ نہیں کردا اور راضی نہ ہوئے، جڑا بندہ اللہ پاک دے وجود نو ہی نہیں مندا اور خوش نہ ہوئے، میں بڑا بڑا کام پیا کرنا وا۔ اگر تو اللہ دی عبادت نہیں کردا تے رب نو تیری عبادت دی لوڑ بھی کوئی نہیں، ساری کائنات تو دی عبادت کر دیے، تو نہیں کرے گا کی خیال دی عبادت نہیں ہوئے گی، تو سجدہ نہیں کرے گا کی خیال کو سجدہ نہیں کرے گا، تو مسجد نہیں آئے گا کی خیال کوئی اور دی تسبیح تے تسبیح نہیں کرے گا۔ کائنات دا ذرہ ذرہ، خطہ خطہ، ٹکڑا ٹکڑا، گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا اللہ دی عبادت کردا ہے۔ سورہ حج وچ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، جو کچھ آسمان اندر ہے، جو کچھ زمین اندر ہے، سب اللہ پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج بھی، چند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، چوپائے بھی۔ سورہ رعد اندر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي
السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں طوعا وکرہا خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی وظلالهم حتیٰ کہ اشیاء کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اے پہاڑاں دے سائے جدو ڈھل دے رہے اللہ نو سجدہ کر دے رہے. اے درختاں دے سائے جدو ڈھل دے رہے اللہ نو سجدہ کر دے رہے. اے دیواراں دے سائے جدو ڈھل دے رہے اللہ نو سجدہ کر دے رہے. اے انساناں دے سائے جدو ڈھل دے رہے اللہ پاک نو سجدہ کر دے رہے. کائنات دی ہر چیز اللہ دی عبادت وچ لگی ہے. حضرات محترم سورۃ البقرہ پڑھیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. فرمایا کچھ پہاڑ کچھ پتھر جدے نے اللہ دے ڈر تو پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو زمین تے گر جاندے نے. پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو زمین تے گر جاندے نے. بڑے بڑے پتھر کیوں من خشیت اللہ اللہ کو ڈر کے اللہ دی عبادت کر کے اللہ کے سامنے سجدہ رے دوڑ واسطے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو گر جاندے نے. سورہ نمل میں فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. حضرت سلیمان پیغمبر نے پرندیاں دی حاضری لائی. ہدہد غیر حاضر فرمایا میں ذبح کر دیواں گا یا کوئی دلیل لے کے آئے گا. ہدہد آیا اے سلیمان پیغمبر میں کچھ نیا کیا دے میں سبا دی خبر لے کے آیا. ایک ایسی قوم جن کی حاکم ایک عورت ہے اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے. وہ ساری سجان نو سجدہ پہ کر دے رہے وہ سارے سورج نو سجدہ پہ کر دے رہے. اگو حضور کی کہتا ہے اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا. اے سلیمان پیغمبر انہاں نو سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے انہاں نو سجدہ تے رب نو کرنا چاہیے کیونکہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ تصغیر بھی اللہ علا کل شیء قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات الصدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلبت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بھاگ والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلیاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا حیواناں دا انساناں دا کائنات دے ذرے ذرے ٹکڑے ٹکڑے چپے چپے خطے خطے گلی گلی نگر نگر دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے. ایک تقریر ہے ہدہد دی کندی ہدہد دی تقریر دا مفہوم ہے ایڈی کثیری سو ایڈی ہدہد دی دیکھیا گئی ایڈی سری آلا تے ایتھے کئی نے انہاں دے سیر ایڈے سیر نہیں سیر ہی کیا لو سیر نہیں
सिरे ने उत्तों सिरियां दे उत्ते जिहड़े पगड़ वाले ने ते पगड़ियां समेत कबरां ते सजदे पे कर हाय हाय और दुआ करो एडे सिरियां वाले नूं अल्लाह ताला इन्नी अकल भी दे दे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना कदरा तेजी वकार ऐ बंदिया तैनू बंदा बनाया मौलाए ऐ बंदिया तैनू बंदा बनाया मौलाए था सजदे वाला पाना रौलाए ए बंदिया तैनू बंदा बनाया मौलाए था सजदे वाला पाना रौलाए अल्लाह अल्लाह पत्थर दे विच कीड़े नू कौन पालदा है डिगदा डिगदा संभले कौन संभालदा है और डिगदा डिगदा संभले कौन संभालदा है ओनू राजी कर ले कादा होंदा है था सजदे वाला पाना रौलाए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अब तू सजदा नहीं करता तो तुझे मेरा मैं पता नहीं की है यहाँ पूरी कायनात उसकी इबादत में लगी हुई अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सही बुखारी में चाहता है कई बंदे नमाज़ा ना पढ़ के बड़े आकड़ खा बड़े फिरते मैं नहीं पढ़ ना पढ़ भाई तुम नमाज ऐसे छोड़ते हो जैसे अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत है अल्लाह है गल्ला नहीं करी दियां ते नहीं सोची दियां मेरे नबी ने फरमाया है 7 आसमान चिर चिर पे कर देने फरिश्तियां दे भार नाल ते फरमाया 7 आसमानां च इन्नी थां भी खाली नहीं पई जिथे कोई फरिश्ता अल्लाह दे सामने सजदे च ना डिग्या पिया हो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा सैयद बुखारी में चाहता है नबी पाक अलैहि सलातो सलाम खजूर दे सुके तरे दे नाल टेक लगा करके मेरे पैगंबर खुद बरशाद फरमाया कर दे एक मदीने दी औरत कहन लगी महबूब मैं तुहाडे वास्ते मिंबर ना बनावा आपने फरमाया बीबी जिवें तेरा दिल करदा ही ओने खाबा जंगल विचों लकड़ी लेके आंदी खाबा मदीना से 6 मील के फासले पर एक जंगल था ओदे विचों लकड़ी मंगवाई उस लकड़ी दा मेरे पैगंबर बाप ने मिंबर बनाया ते मस्जिद नबी विच मिंबर रख दिता फैसला पाती और मेरी माओ भैणों पता लगा मस्जिद नबी दे विच सब तो पहला मिंबर एक औरत ने बनाया सी तू सोना इकट्ठा कीती जानी है तू लेडी बनाई जानी है तू जुतियां ही खरीदी जानी है तू बीवी लिपस्टिक ही बनाई जानी है तू नेर पाशा दे ढेर लाई जानी है नहीं मेरी बहना ये सब कुछ ते रह जाना ही कोई अल्लाह दे राह विच खर्च करया कर मदनी मस्जिद विच कोई शै लवा दिया कर मरकज इखलास विच कुछ ना कुछ हिस्सा पाया कर एक सुर्खियां पीछे रह जानियां ने जिहड़ा रब दे रस्ते च खर्च करना है ओ कब्र विच तेरे काम आना है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मिंबर बन गया नबी पाक मिंबर उत्ते विराजमान हो गए ऐ मेरे पैगंबर मिंबर उत्ते खड़े ने ते रोण दियां आवाज़ां लग पईयां सहाबा चुप हो गए मेरे पैगंबर भी खामोश हो गए पता लगा आवाज़ उस तने विचों पई आंदी है मेरे पैगंबर कोल चले गए नबी पाक ने ऐन करके खजूर दे सुके तने नू अपने सीने नाल ला लिया मेरे पैगंबर ने सीने नाल ला लिया ते खजूर दा सुका तना मेरे पैगंबर दे सीने नाल लग के चुप हो गया है जिवें मां दी गोद विच बच्चा चुप हो जाता है वाह सोहणिया तेरा पसीना भी सोहना मदीना भी सोहना तेरा सीना भी सोहना अल्लाह तेरा मदीना भी
بھی سکون والا، تیرا پسینہ بھی سکون والا، تیرا سینہ بھی سکون والا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے نال میرے پیغمبر فرماندے نے، بخاری وچ لکھیا ہے، میرے آقا فرماندے نے جان دے جے اتنا کیوں روندا پیا ہے محبوبہ پتہ نہیں، فرمایا ہے اللہ دا ذکر سندا سی نالے اللہ دا ذکر کردا سی، ہن ذکر تو دور ہو گیا ہے رون لگ پیا ہے، پتہ لگا اتنے بھی اللہ پاک دی عبادت پہ کر دینے۔ اللہ دی وقار صحیح بخاری میں جاندا ہے، ایک اللہ دے نبی نو ایک چونٹی نے کٹ لیا، ایک کیڑی نے کٹ لیا، کبیلی نے کٹ لیا، اللہ دے نبی انہاں دی پوری کھل نقصان پہنچان دا ارادہ فرمایا، اللہ پاک نے آسمان تو وہی نازل فرمائی، میرے نبیا اے میری نکی جی مخلوق نو کچھ نہ کمی میری عبادت کر دیے، اے نکیاں نکیاں کیڑیاں میری عبادت کر دیاں نے، اے نکیاں نکیاں چونٹیاں میرا ذکر کر دیاں نے۔ سنن نسائی دی صحیح روایت ہے، نبی پاک کو ایک طبیب آیا، کہندا سونیا میں ایک دوائی بنانا چاہتا ہوں، اس دوائی وچ مینڈک پانا ہے تے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا میں مینڈک نو ماراں کہ نہ ماراں؟ آقا فرماتے نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلہ، نبی پاک نے مینڈک دے قتل تو منع فرما دیتا، فرمایا نہ مارے کیونکہ مینڈک بھی اللہ پاک دا ذکر کرتا ہے۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے نے تفسیر ابن کثیر اندر حضرت ادریس پیغمبر ایک دن اللہ پاک نو پوچھن لگے، یا اللہ اے تیریاں مخلوقاں تیریاں کنیاں کوئی عبادتاں کر دیاں نے تے سامنے ایک مینڈک جا رہا سی، فرمایا میری ادریس پیغمبر بہتا دور نہ جا دے کولوں ہی پوچھ لے۔ اللہ پاک نو دی زبان حضرت ادریس پیغمبر نو سکھائی، او مینڈک نو پوچھیا اے دس مینڈک اپنے مالک دا کنا کو ذکر کرنا ہے، تو شراباں پی کے سمجھنا ہے مسیطہ نو نقصان ہو جائے گا، تو مسیطہ دے بارے خلاف بول کے سمجھنا ہے اسلام دے تھام سن دے گا۔ اے ابن آدم تو کٹا کمڑا ہے، اے ابن آدم تو کٹا پاگل ہے، تینو پتہ ہی نہیں ہو کٹی بڑی ذات ہے، تینو پتہ ہی ہو دی شان کٹی بڑی ہے۔ حضرت ادریس فرماتے ہیں او میڈکا دس رب دیاں کنیاں کوئی باتاں کرنا ہے تے کناں کو ذکر کرنا ہے؟ وہ کہتا ادریس پیغمبر اللہ پاک نے مینوں جدوں دا بنایا ہے اج پہلی واری تواڈے نال گل کیتی ہے، نہیں تے رب دی عبادت ہی کردا رہیا واں، اللہ دا ذکر ہی کردا رہیا واں، مالک نو یاد ہی کردا رہیا واں، اپنے خالق دی عبادت ہی کردا رہیا واں۔ اللہ دا میں قربان جاواں، اللہ دی وقار کائنات دی ہر شے میرے اللہ دی عبادت پہ کر دیئے، میرے مالک نو سجدہ پہ کر دیئے، ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے، ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے، صبح و شام ذکر دے ہو کے پر دیئے، صبح و شام ذکر دے ہو کے پر دیئے، بل بل کوئی الہد ہد مدح سرائے اس دا، بل بل کوئی الہد ہد مدح سرائے اس دا، ڈالی ڈالی پتا پتا ہے جے گواہ اس دا، ڈالی ڈالی پتا پتا ہے جے گواہ اس دا، پھلاں اُتے شبنم کیسا نظارہ ہے، پھلاں اُتے شبنم کیسا نظارہ ہے، دکھن پربت لیندا چڑھدا اس دا پسارا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
ظلالهم بالغدو والآصال۔ بندہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ مالک میرے سجدیاں دا محتاج نہیں پر جان، وہ تو تیری بہتری کے لیے ہے۔ یہ تیرے سجدے تانے تاکہ تو اپنے مالک دا درشن پا سکے، یہ تیرے فائدے نہیں نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں جنہاں نو تے انساناں نو اپنی عبادت دی کرنے پیدا کیتا ہے۔ اے بندیا عبادت کریا کر اپنے مالک دی، اے جواناں عبادت کریا کر اپنے مالک دی۔ اللہ اکبر، اللہ تو فرما دیارے لگائے۔ اللہ پاک نے تیرے سواستے پیدا نہیں کیتا کہ تس اے پیر رب نے تیرے سواستے نہیں دیتے کہ تو پیر نال چل کے چلا جائیں جناب سین میں بال، تو نہ پیر نال چل کے چلا جائیں برائی دے اڈیاں بال۔ اے پیر رب نے تینوں تاں دیتے نے تاکہ تو مسجد آیا کرے، اللہ پاک دے گھر وچ آیا کرے۔ اللہ پاک نے تینوں اکھاں اس واسطے نہیں دتیاں کہ تینا اکھاں دے نال لوکاں دیاں دھیاں بہناں تکیا کرے۔ اللہ پاک نے تینوں اکھاں اس واسطے نہیں دتیاں جواناں کہ تینا اکھاں دے نال کدیاں فلماں تکیا کرے، بلکہ اکھاں تے رب نے تاں دتیاں نے تاکہ تو اللہ پاک دا گھر تکیا کرے، تاکہ تو رب دا سونا در تکیا کرے۔ یہ تمام مولا کریم نے تینوں اس واسطے نہیں دتی کہ تو زبان نال جھوٹ بکیا کرے، گالیاں کڈیا کرے، بلکہ زبان اللہ پاک نے تینوں اس واسطے دتی ہے کہ تو اپنے مالک دا قرآن پڑھیا کرے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ، حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ جدو دمشق وچ آخری جیل کٹی ہے نا، آخری قید کٹی ہے، آخری قید دے اندر حضرت امام ابن تیمیہ نے 81 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا، 81 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا۔ اور لوگوں حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ دی عادت سی اور روزانہ 3 پارے قرآن پاک دے پڑھیا کرتے سن، 3 پارے قرآن پاک دے، ہڈیاں کھول کے بیٹھے ہاں جویں دنیا دی ہڈیاں چلان آئے ہاں، شراباں پہ پینے ہاں جویں ملک الموت کو دکھا کے لے کے آیا کہ میں تیرے بعد نہیں آنا۔ حضرت امام ابن تیمیہ ایک دن وچ 3 پارے قرآن پاک دے پڑھدے نے۔ اے کائنات دے لوگوں جدوں موت آئی ہے نا ادوں بھی اللہ دا قرآن پڑھدے پے سن۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ قرآن پاک دیاں آیاتاں تے پہنچے نے۔ المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ادھر زبان سے جنت دا تذکرہ آ گیا، ادھر رب بنو جنت دا سنیا آ گیا ہے۔ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو جان چکے تھے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے۔ اسی بھی زحمت کریے تھوڑی یہ سوچنے کی کوشش کری، کلیا بہ کے اپنے گریبان سے نظر پا کے سوچئے کہ بنان والے نے بنایا کس نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ اللہ فرما دے نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی جنات انساناں نو میں جنات انساناں نو اپنی عبادت دی کرنے پیدا کیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ تیزی وقار ذرا توجہ کرنا غور کرنا۔ جنہ لوگاں سمجھ آ گئی
دنیا تے آئے کس لئیاں اللہ جاندا نہ وقت ضائع نہیں کیتا اللہ پاک دی عبادت اندر لگے رہتے رب نو یاد کرتے رہے حضرت امام حبیب بن ابو زید رحمت اللہ علیہ کو بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے وہ جو نماز پڑھیا کرتے سن ایڈا لمبا سجدہ کریا کرتے سن ایڈا لمبا سجدہ کریا کرتے سن لوگ سمجھتے سن شاید فوت ہو گئے نے دنیا چھڑ کر کے چلے گئے نے اللہ جسم جا کر جانا جسم دی حالت جدی ہو جانی لوگاں جی کر کے ہلانا کتے فوت تے نہیں ہو گئے کتے روح تے نہیں قبض ہو گئی کتے دنیا تو تے نہیں چلے گئے ایڈا لمبا سجدہ اللہ دے حضور کریا کرتے سن اے یارو وچ 80 سال دے بابے بھی بیٹھے ہو وچ 70 سال دے بڈھے بھی بیٹھے ہو آپا دے چٹے بال آ گئے نے بزرگو اے تانوں موت دا سنیا آ گیا ہے کاڑے بال جب کے ہوئے تے موت سنیا آیا کل کچھ فکر قبر دا پیارے تے کیوں دل کھیڑی لایا چٹیاں داڑیاں والے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا تانوں موت دے ایس ایم ایس پہ آندے نے تانوں موت دے میسج پہ آندے نے 70 سال دا بابا اپنے گریبان تے نظر پا کے سوچے کوئی ایک سجدہ ایڈا لمبا ہے گا کوئی ایک سجدہ جو اللہ کے حضور اتنا لمبا کیا ہو کہ سجدے میں گر گئے ہو تے گھر والے آکھیا ہوئے کہ ابا جی فوت نہیں ہو گئے بیوی نے آنکھا ہے کہ میرا خامد دنیا تو ٹوٹ نہیں گیا ہے کوئی سجدہ کوئی نہیں ایک سجدہ بھی 70 سال کی نمازوں میں ہمارے پاس نہیں ہے دنیا تے عبادت کرنا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنے جانا درا اے کچھ بھی نہیں پہچان ہے دنیا کچھ بھی نہیں اے شرابوں دے چھلکتے یہ شرابوں کے چھلکتے ہوئے جاؤں یہ بدار حسن کا حسن اور یہ رنگین شامیں یہ کچھ نہیں ہے یہ مٹیارہ تے کڑیاں جنہ دے پیچھے لگ کے تو اپنی جوانیاں پیا رولنا جوانا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب دھوکا ہے یہ سب دنیا دا فراڈ ہے یہ سب میرے تیرے امتحان واسطے ہے رات مالک نے پیدا اس واسطے کیتا ہے آوی میں نے پتہ نہیں کہیں دی سمجھ نہیں آدھی ایدی میں نماز پڑھن چاہتا پر میں نے مجبوری سی میں جماعت پڑھا پر میں نے مجبوری سی میں ترجمہ قرآن دا پڑھا پر میں نے مجبوری سی میں داڑھی تے رکھا پر میں نے مجبوری کاری مجبوری بھائی اللہ کے حکم کے بعد بھی کوئی مجبوری ہے اللہ دی آرڈر تو بڑی کو مجبوری دنیا دی ہے میں نے بخواہ اللہ کی آرڈر سے بڑی کائنات میں بڑی سب تو بڑا آرڈر رب دا بس اے میں نماز پڑھوں دا میں نے مجبوری سی کالیاں مجبوریاں آئے کبڑے تے گلہ نہیں جڑیاں مالک نو پسند نے صبح صبح بندہ اٹھتا ہے بندے تے سر تے مجبوریاں دی پانڈ چکی ہوئی ہے بچیاں نو سکول چھڑنا ہے بچیاں نو سکول لینا ہے بچیاں دی فیس دا خرچہ تیار کرنا ہے اپنی بیگمدانہ نو نفقہ بڑھانا ہے اپنے بڑھے والدین دی دوائی دے پیسے جوڑنے نے مقام دا کرایہ بھی بڑھانا ہے سجنہ بجلی دا بل تے سوئیات دا بل بھی دینا ہے یہ ساریاں مجبوری دیاں پڑھنا بندہ سر تے چک کے کرو نکل دائے پھر اپنی دکان دا شٹر چک دائے چاہو مار کے پانی تراؤ کے بیٹھ جاتا ہے ہجے مجبوریاں پیچھے ہی ہوتیاں نے کہ بڑے آدیاں بات آ جاندیاں نے مالک بلان لگ جاندہ حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلاح ایک نیا کیا کر اللہ میں مجبوری ہے میں دکان کھولی بیٹھا نا 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 اے ساریاں مجبوریاں دیا بندہ چک کے مارتی اپنے مالک دے در دے آ جا اپنے خالق دے در دے آ جا تاکہ تو سجدے چٹی کیا پیا ہوئے تے مالک فرشتیاں نو آکے ہوئے دیکھو اور دیکھو اے میرا بندہ میں سجدہ پیا کردا دے اے میرے بندے دا مجبوریاں بھریا سجدہ دے اے میرے بندے دا مشکلہ بھریا سجدہ دے اور فرشتیوں سجدے تسی بھی کر دے دے پر تواڈے سجدیاں وچ مجبوری
مجبوریاں نہیں، آئی ابن آدم دے سجدے وچ مجبوریاں نے۔ اللہ نے تینوں پیدا ہی تاں کیتا ہے، رب نے تینوں بنایا ہی اس واسطے ہے۔ ہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا۔ ہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے کٹیاں نہ خوسل، اے بنگلے زمیناں تے کٹیاں نہ خوسل، تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسل۔ ہم سیر کو نکلے تو سب راستے ویران تھے، کچھ ویران تھے، کچھ قبرستان تھے، قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیوں کے ارمان تھے۔ ارے انسان دیکھ کر چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ انسان دیکھ کر چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ ہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا۔ اے بنگلے زمیناں تے کٹیاں نہ خوسل، تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسل، تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا۔ ہن رب دے در تے اس بندے دا دنیا تے رہنا نہیں بڑا مزیدار ہے، او دا دنیا تے جانا نہیں بڑا لطف والا ہے، جڑا دنیا دا مقصد حل کر کے ٹریا، جڑا عبادت کر کے ٹریا۔ اے تواڈے سامنے دنیا داراں دے جنازے بھی اٹھدے نے، تے تواڈے سامنے انہاں دے جنازے بھی اٹھدے نے، او جنہاں لوکاں نے زندگی وچ اپنے مقصد نو حل کر کے تے اپنے رب نو راضی کیتا ہے، انہاں دے جنازیاں دی روحانیت ویکھیا کر۔ انہاں دنیا تو جان والے عبادت گزاراں دے جنازیاں دا رش ویکھیا کر۔ انہاں دنیا تو جان والے جنازے اے اللہ دے ولی تے علماء جڑے دنیا تو جاندے نے، انہاں دے مگر جنازہ پڑھن والیاں دیاں سسکیاں تے ہچکیاں ویکھیا کر۔ او ہچکیاں دسدیاں نے کہ دنیا تو کچھ لے کے جاندے پے نے۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے امام گزرے نے، بڑے بڑے تابعی گزرے نے، شرافت تعدیل کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، مدینے پاک گئے نے تے مدینے موت آ گئی ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن معین مدینے فوت ہو گئے، وضع علی سریر النبی۔ حضرت امام یحییٰ بن معین دی لاش نو اس چار پائی تے لجایا گیا جس چار پائی تے نبی پاک آرام کریا کردے سن۔ وضع علی سریر النبی، اور چار پائی جڑیاں منام دے ضروری یتیم دی چار پائی ہے، اس چار پائی تے آپ دا جنازہ جا رہا ہے۔ اور دنیا تے آن دا مقصد بھی حل ہو گیا تے دنیا تو جان دا سواد بھی آ۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ کامیاب جب دنیا سے جاتا ہے تو دے جان دا سٹائل ہی وکھرا ہوتا ہے۔ اور تو دنیا دارہ دیا لینڈ کروزرہ دا ویکھیا ہے، اور تو دنیا دارہ دا پروٹوکول ویکھیا ہے، اور کدی کامیاب بندے دا دنیا تو جان دا پروٹوکول دے ویکھا تیرے پتہ لگے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا کہ یہ ہے سارا دنیا دے اتیان دا مقصد۔ اللہ سنو حال کرم دی توفیق۔ اللہ اللہ میں قربان دا میں کور مقام سنی اللہ دے قرآن دا۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کائنات دے لوگوں جڑے ساڈے نیک بندے نے او ساڈے کول دعا کردے نے تے کی منگدے نے، کہندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا چنگی دے دے۔ ادا اے مطلب نہیں کہ دنیا رب کول منگنی نہیں چاہیے، دکاناں کھولنیاں نہیں چاہیے، کاروبار کرنا نہیں چاہیے، کرو بالکل کرو، بلکہ میں اپنے قرآن دی روشنی چ نہیں کماں گا۔ ایسے قرآن
نے تے جمعے دی چھٹی دا بھی ذکر کوئی نہیں کیتا قرآن کہندا ہے جدوں جمعے دی اذان ہو جائے اودوں دکاناں بند کر دیو جمعہ پڑھو تے پڑھ کے پھر کھول لو تانوں کون کاروبار تو منع کردا ہے تانوں کون دکاناں کھولن تو منع کردا ہے تانوں کون چنگے کپڑے پاؤن تو منع کردا ہے آتنا فی دنیا حسنا دنیا دی زندگی بھی چنگی منگیا کرو لیکن کم اصل کیڑا ہے وفی الآخرت حسنا اللہ پاک کو آخرت بھی چنگی دا منگیا کرو وقنا عذاب النار تے آخرت دی نار دے عذاب کو پناہ دی منگیا کرو ہن اگر آپ پیسے تے غور کریے ایک نکا جا نقطہ سمجھ میں جاندہ ہے اور یہ ہے اللہ پاک نے دنیا دے بارے ایک دعا دا حکم دے کیتا ہے یعنی اس آیت دی اندر دنیا دی ایک دعا ہے آخرت دیا دو دعا نے دنیا دی ایک آتنا فی دنیا حسنا بس یہ دنیا دی فی الآخرت حسنا ایک دعا وقنا عذاب النار دوسری دعا یعنی پر ایک نقطہ سمجھ میں جاندہ ہے دنیا تے توجہ بندے دی 1% ہونی چاہیے آخرت تے توجہ 2% ہونی چاہیے آخرت تے بندے دی توجہ تھوڑی ہونی چاہیے دنیا تے توجہ کاری ہونی چاہیے اور صبح تو لگ کے ہن تک آپ سارے کم کار کیتے نے ذرا سوچئے نا دنیا تے ساڈی توجہ کتنی کوئے آخرت تے ساڈی توجہ کتنی کوئے ہمارا تو حال یہ ہے دنیا تے توجہ نہیں ہے کہ وانا دے مالک بڑے بیٹھے ہیں تے آخرت دی توجہ دا حال ہے کہ وانا دے بیٹھے بڑے بڑے منسٹراں نو سورہ اخلاص تک نہیں آندی آخرت وال ساڈی توجہ دا یہ حال ہے آخرت وال توجہ سندھ کے علاقہ میں ایک بندے نے انٹرویو لیا یہ جو الیکشنوں پر کھڑے ہونے والے تھے انہوں نے کسی نے قنوت دی دعا نہ آوے کسی نے کلمہ نہ آوے کسی نے جناب نماز دا ترجمہ نہ آئے دنیا کے لیے تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں دنیا کی کرسی کے لیے ایمان داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے اور آخرت کے بارے اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے دنیا 1% توجہ کرو آخرت 2% توجہ رکھو اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر دا گناہ کوئی نہیں میرے پیغمبر دی غلطی بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے میرے نبی نو ایڈا معصوم بنایا کہ میرے نبی دے خیال وچ بھی کدی گناہ دا خیال نہیں آیا ایڈے پاک پیغمبر لیکن اس دے باوجود وہ تعبد اللہ پاک دی عبادت کرتے ہیں ابھی تو آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا ہوا تھا یہ بخاری میں لکھا ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے پیغمبر غار حرا تے چلے جاندے تے 2-3 رات اللہ دی عبادت ہی کردے رہندے اللہ پاک کو یاد کردے رہندے تے ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کریا کر دیا اللہ کو ہمدرد بیوی اور نیکی دے کام وچ معاون بیوی میرے پیغمبر نے فرمایا بیوی وہ چنگی ہے جڑی دین دے کام وچ تہاڈی معاونت کرن والی ہوے ماں خدیجہ میرے پیغمبر واسطے کھانا لے کر کے جا کر دی معاون بیوی میرے پیغمبر دے دین دے معاملے چ معاون بیوی اللہ میں قربان جاواں تاہی اللہ پاک نے ماں خدیجہ نو رتبہ فرمایا ہے حدیث پاک اندر آتا ہے جبریل آ کے کر دے محبوبہ خدیجہ آ رہی ہے انہوں سلام بھی کہہ دیا جائے تے نالے کہہ دیا جائے اللہ پاک نے خدیجہ واسطے جنت وچ ایک محل بنا چھڈیا ہے اللہ مومناں دی سب تو پہلی ماں مومناں دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام مومناں دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام وفائے مصطفیٰ دی داستان وفائے مصطفیٰ دی داستان پوچھے تے خدیجہ دا نام خدیجہ کوئی عام تے نہیں
نبوت دی پہلی رازداں، نبوت دی پہلی رازداں، اچھتے غلی جائو دنا زینب رقیہ ام کلثوم دی، زینب رقیہ ام کلثوم دی، نال فاطمہ دی ہے جماں، اچھتے غلی جائو دنا مومنہ دی سب تو پہلی ماں، اچھتے غلی جائو دنا وہو التعبد، بیوی کھانا تیار کر رہی ہے، بیوی میرے پیغمبر کے لیے آرام کا انتظام کر رہی ہے، اور میرے پیغمبر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہو التعبد صفا کی بلندی پر دنیا ساری تھلے آ، بندے سارے تھلے رہے، اور کاروبار اچ لگے رہے، تو میرے پیغمبر اپنے رب دی عبادت پہ کر دے رہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرما دے رہے، ایک دن میں نا نبی پاک دا قیام ویکھیا، نبی پاک نے قیام کیتا کڈا لمبا، نبی پاک سورۃ البقرہ بھی پڑھ گئے، سورہ آل عمران بھی پڑھ گئے، سورہ نساء بھی پڑھ گئے، کھولو قرآن پتہ کرو 5.25 سپارے پڑھ دینے، 5.25 سپارے میرے پیغمبر کا ایک قیام۔ یہ تھی توجہ میرے پیغمبر کی آخرت پر، کس کی؟ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک کے مجلس بیٹھے 70 بری استغفر اللہ پڑھیا کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، 70 بری استغفار پہ آتا ہے۔ یہ تھی توجہ میرے پیغمبر کی آخرت وال، اسی کوٹھیاں ہی بڑھائی جانے ہاں، اسی جائیداداں ہی بڑھائی جانے ہاں، اسی دولتاں ہی کٹھیاں کیتی جانے ہاں۔ اللہ 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 دی قسمیں دیکھو اکھاں کھول کے دنیا تے مثالاں پئیاں نے، کئی باپ جڑے کما کما کر کے اپنی فیکٹریاں دیاں مشہوریاں کر گئے۔ سوراب فیکٹری والے دا واقعہ تسی نے سنیا، کتنا مشہور سائیکل سوراب سائیکل، کنے پیسے تے کنیاں جائیداداں تے کنا کچھ کما کما کے پتراں نوں دے گیا۔ آپ دنیا تو ڈر گیا، وہ دی کسی نے ڈیڈ باڈی اسپتالوں نہیں لے آمدی، وہ کئی دن اسپتال 1-2 دن پہ آ رہا، ویر جی انہاں اولاداں دے مگر کیوں لگائے، انہاں دے سارا کچھ بے وفا ہے، عبادت کر، توجہ کر اپنی آخرت وال۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ساری رات حضرت ابو ہریرہ دے گھر وچ قیام ہوندا، ساری رات قیام ہوندا چلدا حضرت ابو ہریرہ دے گھر اندر۔ آپ نے رات دے 3 سے کیتے نے، ایک حصہ آپ قیام کر دے نے، پھر سو جاندے نے تے بیوی قیام کر دیے، پھر آپ دا غلام قیام کردا ہے۔ روزانہ ڈیلی حضرت ابو ہریرہ دے گھر وچ روزانہ اللہ پاک دی کتاب ساری رات پڑھی جاتی ہے۔ ہر میرے پیغمبر دے کئی صحابی جدے سن، ایک دن روزہ رکھتے سن، ایک دن افطار کرتے سن۔ ایک صحابی کر لگے محبوبہ میں ڈیلی روزہ رکھنے دی طاقت رکھنا وا، پر میں نہ اپنے آپ تے مشقت نہ پا، بلکہ تو ہی روزہ رکھیا کر جویں حضرت داؤد پیغمبر روزہ رکھیا کرتے سن۔ سب تو بہترین روزہ حضرت داؤد پیغمبر دا روزہ ہے۔ محبوبہ کیڑا روزہ ہے؟ فرمایا صوم الدہر، حضرت داؤد پیغمبر کا روزہ صوم الدہر تھا۔ محبوبہ کیویں دا روزہ؟ فرمایا حضرت داؤد نے ساری زندگی ایک دن روزہ رکھیا تے دوسرے دن افطار کیتا ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے۔ یار وہ لوگ سن جنہاں دی توجہ آخرت تے، سی دنیا کمان لگے ہاں، اسی دنیا تے کوٹھیاں بنا لگے ہاں، آؤ توجہ آخرت وال کریے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔